بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات، روشن ہاتھ اور منو سلوا، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیسیکلی ہوا یہی تھا کہ اس میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ میدان طیہ کا واقعہ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میدان طیہ کے واقعہ میں یہ میدان میں بنی اسرائیل والے پھنس گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، یہ ایک معجزہ روشن ہاتھ ہے، دوسرا منو سلوا میدان طیہ میں نازل ہوا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں واقعات کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس پر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے ان کے فرعون کے دربار میں بھیجا نا، تو دو معجزات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک تھا عصا، تھا لاٹھی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا ید بیضا، ٹھیک ہے، یا اس کو ید بیضا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روشن ہاتھ، ٹھیک ہے۔ عربی میں کہیں گے تو ید بیضا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گربان میں ہاتھ ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب باہر نکالتے تھے نا، تو آپ کا ہاتھ وہ روشن ہو جایا کرتا تھا، چمکنے لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب دوبارہ ہاتھ ڈال کے اپنے گربان میں ڈالتے تھے تو پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ڈسکس کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قرآن مجید میں 16واں پارہ سورہ توحہ، اس میں بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبْریٰ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے، ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس معجزے کا جو نام تھا وہ تھا ید بیضا یا ید بیضا، ٹھیک ہے، جو ایک عجیب وہ نشانی تھی اور عظیم معجزہ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں وہ آفتاب یعنی سورج کی طرح یہ نور نکلتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دوسرا معجزہ تھا وہ تھا منو سلوا، ٹھیک ہے۔ منو سلوا کیا ہے، جس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل وہ میدان طیہ میں پھنس گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ وہ منو سلوا نازل کیا میدان طیہ میں نا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ 6 لاکھ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے کھانے کے لیے آسمان سے وہ یہ دو کھانے نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ ایک کا نام تھا من تھا، ٹھیک ہے، اس کا، اور دوسرے کا نام سلوا تھا، ٹھیک ہے۔ من کہتے ہیں کہ بالکل وہ ایک سفید شہد کی طرح وہ ایک حلوہ تھا نا، ٹھیک ہے، یا پھر ایک سفید رنگ کی شہد کی ہی تھی نا، جو آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور وہ سلوا جو تھا نا، یہ پکی ہوئی بٹیرے تھی، پکی ہوئی بٹیرے آسمان سے نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل کو پر اپنی بہت سی نعمتوں کا وہ شمار کرتے ہوئے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ٹھیک ہے نا، اور تم پر من اور سلوا اتارا، ٹھیک ہے نا۔ اس من اور سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ بھائی تم روزانہ اس کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے وہ جمع نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ نبی کا حکم تھا، ٹھیک ہے نا۔ مگر کچھ وہ لوگوں نے وہ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ کل کے دن کے لیے یہ جمع کر کے رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کل کے لیے جمع کیا ہوا تھا نا، وہ سڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ کھانا تو سڑ گیا، ٹھیک ہے، خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگلے دن یہ سلوا وہ نازل نہیں ہو، منو سلوا نازل نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کی نافرمانی انہوں نے کی تھی، تو اس کی نحوست یہ تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر اس لیے ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل نہ ہوتے نا، تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آج ہم گوشت فریج میں رکھتے ہیں نا، یہ اسی وجہ سے رکھتے تاکہ خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بنی اسرائیل والوں نے یہ نافرمانی کی تھی، تو ان کی وجہ سے آج وہ جو کھانا اگر رکھتے ہیں تو سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے نا، تو آج یہ کھانا وغیرہ گوشت نہیں سڑتا، اور ہمیں فریج میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ٹھیک ہے نا۔ کھانے کا خراب ہونا یا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے، نہ ہی کھانا خراب ہوتا تھا، نہ ہی وہ گوشت سڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو معجزات میں نے آپ کو بتائیں کہ، اور پچھلی ویڈیو میں نا میں نے آپ کو منو سلوا میدان طیہ کے متعلق آپ کو واقعہ سنایا تھا، قرآن مجید کی آیت بھی پڑھ کے سنائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کائنڈلی آپ اس کو بھی ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔